بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں مردانہ دماغ عورتوں کے دماغ سے 10% بڑا ہوتا ہے۔ زندگی میں انسانی جلد خود کو 900 مرتبہ مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ ناظرین، 3 چیزیں دولت کو کھینچتی ہیں: مسکین کی مدد کرنا، باسی روٹی کھانا اور صبر کرنا۔ کیا آپ جانتے ہیں آج کل جو مچھلی بازاروں سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فش فارم سے آتی ہے، جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ جمائی روکنے سے دماغ میں درد اور گردن یا منہ کے ٹیڑھے ہونے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے بچہ تیز اور چالاک پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، ماہواری کے دوران آملے کا مربع کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے، اور 1 گلاس دودھ کے ساتھ کھانے سے قبض بھی ہمیشہ دور رہتی ہے۔ قبض اور بواسیر کی شکایت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 2 چمچ ایلو ویرا کھا لیں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی بالکل بھی مت پئیں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ ایلو ویرا کا حلوہ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے اکثیر سمجھا جاتا ہے۔ ایلو ویرا جیل جلد کے داغ دھبوں کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، ایک درمیانی سائز کی مولی کے ٹکڑے لے کر اس پر 1 لیموں نچوڑ کر دیگر نمک مسالہ ڈالے بغیر نہار منہ کھا لیں، اور 1 گھنٹے تک کوئی اور چیز مت کھائیں۔ انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ پاگل پن کا علاج اجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ ہری پیاز کھانے سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سبز چائے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد کرتی ہے۔ رضائی اوڑھنے سے اگر آپ کے جسم میں خارش یا خشکی کے مسئلے ہوتے ہیں تو روزانہ جلد پر ویزلین لگا کر لیٹیں۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اسبگول ملا کر روزانہ صبح نہار منہ پی لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کوے انسانی چہرے کی پہچان رکھتے ہیں اور انہیں ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ سورہ قریش پڑھنے سے انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا اور کم عمر نظر آتا ہے۔ سورہ قریش پڑھنے والے کا کھانا زہر نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، یورک ایسڈ اور کولیسٹرول نہیں بڑھتا۔ سبز چائے دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے موٹی عورتوں کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ ٹانگوں میں درد اور اکڑن کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی کی عادت بنائیں۔ اس کے علاوہ ہفتے میں 1 بار تیل سے ٹانگوں کی مالش ضرور کریں۔ ناظرین، کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر اس سے چہرے کا مساج کریں۔ ایسا کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ مرغی کے گوشت میں موجود پروٹین کے اعضاء فریج سے نکالے جانے کے بعد بدل چکے ہوتے ہیں اور گرم کرنے کی صورت میں زہریلے بن کر نظام انہضام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جسمانی کمزوری کی شکایت والے افراد اس طرح ناشتہ کریں: پہلے 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 7 دانے بادام اور 1 اخروٹ کا مغز کھا کر 1 گلاس دودھ الائچی کے دانے ڈال کر پی جائیں۔ چند دنوں میں جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی اور جسم آہستہ آہستہ پھولنے لگے گا۔ کیلے کے چھلکوں سے
چہرے کا آہستہ آہستہ مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں اور رنگت نکھرتی ہے۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال لے، وزن 7 دن میں 10 کلو کم ہو جائے گا۔ بچوں کو زیادہ فیڈر دینے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی بچہ بہت دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا دیا کریں۔ دہی میں گاجر کا چھلکا اور ادرک کا چھلکا ملا کر منہ پر لگانے سے 50 سال والا چہرہ 20 سال جیسا نظر آئے گا۔ جو لوگ بلڈ پریشر کا شکار رہتے ہیں، انار کا جوس ان کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، کافی سے زیادہ سیب آپ کو بیدار کرنے میں مؤثر ہے۔ گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بھی بنتا ہے۔ جن لوگوں کو اچانک بخار کا مسئلہ ہو جائے، انہیں میتھی کا پانی پلانے سے بخار فوری دور ہو جاتا ہے۔ اجوا کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ ناظرین، جو لوگ کدو کھاتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر کھیرے اور لیموں کا رس لگا لیا کرو۔ ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں پڑیں گی۔ بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔ پچھلی قوموں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں، اور آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں۔ کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ جو لوگ کھانے کے درمیان میں پانی پیتے ہیں، زندگی بھر ان کی آنکھوں میں چمک رہتی ہے۔ بیوقوف سے عقل کی بات کرو گے، وہ آپ کو ہی بیوقوف سمجھے گا۔ ناظرین، عقل کا ہونا کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کو ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے جن کے پاس یہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھایا کرو۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ کم کھانا اور کم بولنا لمبی عمر کا راز ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمک سے دھو لیجیے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے گا۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو، روزانہ کھجوریں کھائیں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال ان کے لیے بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں۔ یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ کو لیٹتے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ 2 دن بعد عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے تازہ گرم جلیبیاں کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ٹماٹر زیادہ کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔
جو نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس انسان کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ جس گھر پر جس جگہ پر پھوڑے پھنسی ہو، تل کے تیل اور مرغی کے انڈے کی سفیدی ملا کر لیپ کریں۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کرتی ہے۔ واش روم سے اٹھنے سے قبل کھانس لینے سے آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بھرے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتائیں گے تو 70% لوگ ذرہ برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ سوتے وقت احتلام ہو تو اسبگول دودھ میں ملا کر پیو۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ مردانہ کمزوری کے مریضوں کو بیسن کا حلوہ بنا کر کھلا دیں، اس سے قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوتا ہے۔ لونگ، سونف اور بھونے ہوئے چنے کے 3 دانے زبان کے نیچے رکھ کر سو جائیں، زندگی بھر کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جس گھر میں شہد کی مکھی چھتا بنا لے، ایسے گھر میں رزق کی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھ لینے سے آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے سوکھا پودینہ کھا لو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے سے قبل پانی پیو، آپ کی زندگی بڑھ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت آئل والی چیزیں کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے وہ دار چینی کا دانہ نہار منہ کھائے، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سرسوں کے تیل میں لہسن جلاؤ اور مالش کرو، اس سے ہر قسم کی خارش دور ہوتی ہے۔ جس گھر میں بطخ ہو وہاں زمین پر رینگنے والے زہریلے کیڑے نہیں پائے جاتے۔ گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سیاہ منقع اور مصری کھانے کے عادی ہوں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ خوشبو استعمال کرو، قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے۔ بیٹھ کر وضو کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہوں تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ، اس سے کیل مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آپ ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، جسم میں طاقت ڈالنے کے لیے دالوں کا استعمال زیادہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہہ کر
اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ آدھے سر کا درد نہ جا رہا ہو تو لیموں کے چھلکے میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر پر اچھی طرح مالش کریں، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے پرہیز کریں اور دال کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو، آپ کا معدہ ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر ہمیشہ کے لیے شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنک کا استعمال کم کریں۔ شہد کی مکھی یا بھیڑ کاٹ لے تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنک نکال دیں، درد اور سوجن کم ہو جائے گی۔ کچی لسی کا استعمال انسان کے معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ ناظرین، زیادہ نہانے والا بندہ کم بیمار ہوتا ہے، جو کم بولتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ جب صبح اللہ کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو دل کی دنیا بدل گئی ہے اور اللہ تم سے راضی ہے۔ ناظرین، آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو مریض کو لمبا سجدہ کرواؤ۔ چہرے کی جھریوں اور چھائیوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس کچھ دیر کے لیے چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیٹ کی گیس اور قبض وغیرہ میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو تو وہ پیاز کو کاٹ کر اس میں لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے اور گندم کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ ناظرین، کالی مرچ کو دودھ کے ساتھ کھا لینے سے بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پی لیا کرو۔ قبض کی شکایت ہو تو ٹھنڈے پانی سے پرہیز کرو۔ ناظرین، نہار منہ ایک لہسن پانی کے ساتھ کھا لینے سے معدے کی گیس اور تیزابیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو چاہ کر بھی تم نہیں پا سکتے وہ لیلۃ القدر کی دعائیں تم تک لے آتی ہیں، کیونکہ اس رات اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ ناظرین، گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کان کے درد کا مسئلہ ہو تو گلاب کے عرق کو کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ ناظرین، ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دینے کے لیے تیار رہا کرو۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ڈال کر انہیں پلا دیں، پیٹ صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ جو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن بھر کے اخراجات اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ناظرین، ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ 2 سیب اگر بھرے پیٹ کھائے جائیں تو یہ آپ کو قبض کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ماش کی دار اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کا اصلی رنگ سفید ہے؟ 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ کھیرے کا رس اور 1 چمچ گاجر کا رس لیں، تینوں کو آپس میں ملا کر مکس کریں اور چہرے پر لگائیں،
15 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। 15 मिनट में चेहरा खूबसूरत, चमकदार और सफ़ेद हो जाएगा। नाजरीन, जले हुए हिस्से पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से छाले नहीं बनते। रोज़ाना निहार मुँह किशमिश के दाने खाने से कोई बीमारी नहीं होती। जो तुम्हारे पास मालो दौलत है उसमें से 15% सदका दिया करो और गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाया करो। दौलत बारिश की तरह बरसने लगेगी। नाजरीन, सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट के दर्द का खात्मा हो जाएगा। कंघा करने से परेशानी कम होती है, बलगम ख़त्म होती है और बाल खूबसूरत होते हैं। नाजरीन, ऊंचा बोलने वाली औरत बेसब्री होती है। नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ लंबा सजदा करें। लंबा सजदा करने से बंद नाक खुल जाती है। जिस्म पर एलर्जी, खारिश हो या सांस की तकलीफ़ हो तो सुबह के टाइम सरसों के तेल में पराठा बनाकर खाने से ये तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। नाजरीन, अगर वज़न कम करना चाहते हो तो जितना हो सके रोज़ाना खीरे खाओ। छोटे कद वाले लोग सुबह के वक़्त दरख्त के साथ लटकें, कद लंबा हो जाएगा। चने की दाल को पीस कर अपने चेहरे पर लेप करने से चेहरे के दाग धब्बे और दाने नहीं निकलते। नाजरीन, पट्ठों के खिंचाव और दर्द के लिए 1 चम्मच बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके लगाने से दर्द जाता रहेगा। नाजरीन, देसी अंडा मुल्तानी मट्टी में डालकर चेहरे पर आधा घंटा लगाकर चेहरे को साफ कर लो। एक ही दिन में छाइयाँ और झुर्रियाँ गायब होने लगेंगी। नाजरीन, सौंफ का इस्तेमाल करने से सांस की नालियाँ साफ हो जाती हैं। ख्वाब के अंदर निकाह करना मालो दौलत मिलने की अलामत है। नाजरीन, जो लोग खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं उनके कान जल्दी बहरे हो जाते हैं। प्लास्टिक के गिलास में पानी पीने से बाल ज़्यादा गिरने लगते हैं। नाजरीन, हरी भरी घास पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। दांतों को कीड़े से बचाना चाहते हो तो नीम की मसवाक कर लिया करो, कभी दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। नाजरीन, रात को 2 तस्बीह सूरत इखलास पढ़कर सोया करो, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। दही रोज़ाना खाओ, यह दिमाग के लिए नहायत फ़ायदेमंद है। दही खाने से सोचने और समझने की सलाहियत में इजाफ़ा हो जाता है। 5 मिनट पैदल चल लेने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है। नाजरीन, दुनिया में वो इंसान हमेशा पुरसकून रहता है जो दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागता और वो अपने पास मौजूद नेमतों का शुक्र अदा करे जो उसको अल्लाह ने अता की हैं। रात को सर के पास पानी का गिलास भर कर रखने से सांस की बीमारी नहीं आती। अगर जिस्म में कमज़ोरी हो जाए तो खाली पेट 3 खजूरें दूध में उबाल कर खाएं। नाज़रीन, पपीते के बीज खाने से आंतों की बीमारी ख़त्म हो जाती है। नमाज जगह बदल बदल कर पढ़नी चाहिए क्योंकि ज़मीन का वो हिस्सा हमारा गवाह बन जाता है और आखिरत में मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। नाज़रीन, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियाँ हो जाती हैं। अगर पेट खराब हो जाए तो लहसुन को जलाकर चबाने से पेट ठीक हो जाएगा। गन्ने के रस में अदरक डालकर पीने से गर्मी का एहसास नहीं होता। खीरा ज़्यादा खाने वाले इंसान को सांस की बीमारी नहीं होती।